دوستو، کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ ہی ہمیشہ پہلے میسج کرتے ہیں، آپ ہی ہر پلان بناتے ہیں اور آپ ہی وہ انسان ہوتے ہیں جو ساری انرجی خرچ کرتا ہے اور سامنے والا نہ پوری دلچسپی نہ مکمل بے رخی، بس ایک عجیب سی خاموشی۔ آپ موبائل کی سکرین کو گھورتے رہ جاتے ہیں اور دل میں ایک ہی سوال بار بار گونجتا ہے، آخر میری غلطی کیا ہے؟ یہ احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ آپ مخلص ہوتے ہیں، آپ سچے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن سچ ہمیشہ میٹھا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنا ہی وہ آپ سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ نفسیات ہمیں ایک عجیب حقیقت سکھاتی ہے، جب کوئی شخص ہر وقت دستیاب ہو تو اس کی قدر کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس چیز کی طرف زیادہ کھنچتا ہے جو قیمتی لگے اور جس تک پہنچنا آسان نہ ہو۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک اور سچ بتاؤں، یہ کھیل بدلا جا سکتا ہے۔ آپ مجبور نہیں ہیں کہ آپ ہی ہمیشہ پیچھا کریں، آپ کمزور نہیں ہیں اور آپ کی توجہ کی اپنی ایک قیمت ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو منائیں، اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اتنے مضبوط بن جائیں کہ لوگ خود آپ کی طرف کھینچنے لگیں۔ یہ بچوں والا مائنڈ گیم نہیں ہے، یہ کسی کو استعمال کرنے کی چال نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ ہے۔ اگر آپ تیار ہیں آپ خود کو کم تر سمجھنا چھوڑنے کے لیے، اپنی ویلیو واپس لینے کے لیے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ کسی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے۔ چلیں اب وہ راز شروع کرتے ہیں جو آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ راز نمبر 1، لائٹ ہاؤس اصول۔ پہلا راز محض ایک ٹرک نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ میں ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں لائٹ ہاؤس اصول۔ ذرا ایک منظر تصور کریں، گہری دھند، اندھیرا سمندر اور ایک جہاز جو مسلسل ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ انجن زور سے چل رہا ہے، ایندھن تیزی سے جل رہا ہے، لیکن منزل کا کوئی یقین نہیں۔ وہ جہاز گھبرایا ہوا ہے، بے چین ہے اور اندھا دھند کسی سہارے کی تلاش میں ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہوتے ہیں جب آپ کسی انسان کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ روز کال، بار بار میسج، ہر وقت حاضر ہو جانا اور اندر سے خالی ہوتے جانا۔ اب اس منظر کو بدلتے ہیں۔ سمندر کے کنارے ایک مضبوط، خاموش، پرسکون لائٹ ہاؤس کھڑا ہے۔ کسی جہاز کے پیچھے نہیں جاتا، وہ چیختا نہیں، وہ بھاگتا نہیں، وہ بس اپنی روشنی پھیلاتا ہے۔ اس کی روشنی اندھیرے کو چیرتی ہے اور دور بھڑکتے ہوئے جہاز خود اس روشنی کی طرف آنے لگتے ہیں۔ یہی ہے اصل طاقت۔ آپ کو جہاز نہیں بننا، آپ کو لائٹ ہاؤس بننا ہے۔ لائٹ ہاؤس وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرے، وہ ہوتا ہے جو خود مضبوطی سے اپنی جگہ کھڑا ہو۔ آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے، اپنے خوابوں پر کام کرنا ہے، اپنے شوق زندہ رکھنے ہیں، اپنی محنت فخر سے دکھانی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنی خوشی کو کسی کا محتاج نہیں بنانا۔ دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو مضبوط بنانے کے لیے۔ جب آپ حقیقت میں مطمئن ہوتے ہیں، جب آپ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک نئی خاموش طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھوں میں بھیک نہیں ہوتی، آپ کے لہجے میں بے بسی نہیں ہوتی، آپ کی موجودگی میں ایک وزن آ جاتا ہے۔ پہلے آپ کی وائب ہوتی ہے، مجھے تم چاہیے، لیکن اب بدل جاتی ہے، میری زندگی مکمل ہے لیکن تم خوش قسمت ہو اگر اس کا حصہ بنو۔ اور یہی انرجی ہے لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے۔ آپ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے، لوگ آپ کے پیچھے نہیں بلکہ آپ کی روشنی کی طرف آتے ہیں۔ آپ تلاش نہیں کرتے، آپ منزل بن جاتے ہیں۔ راز نمبر 2، زیگارنک ایفیکٹ۔ یہ راز بظاہر سادہ لگتا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن اندر سے یہ انسانی دماغ کے سب سے طاقتور اصولوں میں سے ایک ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی ڈرامہ یا سیریز دیکھ رہے ہوں اور این کلائمیکس پر قسط ختم ہو جائے؟ اس وقت آپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے، دماغ بار بار ایک ہی سوال سوچتا ہے، آگے کیا ہوا؟ یہی زیگارنک ایفیکٹ ہے۔ یہ نفسیاتی اصول بتاتا ہے کہ انسانی دماغ مکمل کہانیوں سے زیادہ ادھوری کہانیوں کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ ادھورا پن دماغ میں ایک خالی پن چھوڑ دیتا ہے اور دماغ اس خلا کو برداشت نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچیں، اگر آپ خود کسی کے دماغ میں ایک ادھورا جملہ چھوڑ دیں، آپ اسے لڑائی نہیں کہتے، آپ اسے خاموش جادو کہتے ہیں۔ جب بات عروج پر ہو، جب ہنسی کا ماحول ہو، جب تعلق گرم ہو رہا ہو، تب بھی خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ مثال کے طور پر میسج پر بات ہو رہی ہے اور ماحول بہترین ہو تو آپ لکھیں، یار ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، کبھی تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی جانا پڑے گا۔ یا کال کے دوران کہیں، بہت مزے کی ہو گئی ہے لیکن مجھے ابھی ایک ضروری کام آیا ہے، پھر بات کریں گے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ انکار نہیں ہے، یہ غائب ہونا نہیں ہے، یہ ہے دماغ کے اندر سوال چھوڑنا۔ اب وہ جا کر کیا سوچے گا؟ کیا بات تھی؟ وہ کیا بتانا چاہتا تھا؟ اس نے بیچ میں کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہی سوالات آپ کو اس کے دماغ میں زندہ رکھیں گے۔ سب سے خطرناک بات کیا ہے
آپ وہاں موجود نہیں ہوں گے اور پھر بھی وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ آپ خاموشی سے اس کے مائنڈ سپیس میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ دماغ کسی بند فائل کو جلدی بھول جاتا ہے، لیکن جو فائل ادھوری ہو وہ بار بار کھلتی ہے۔ آپ اسے بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تکنیک کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، نہ یہ کسی کو کنٹرول کرنے کا ہتھیار ہے۔ یہ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی موجودگی کی قدر سکھا رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ دستیاب نہیں ہوں، میری زندگی میں بھی مصروفیت ہے، اور یہی چیز لوگوں کو آپ کی طرف اور زیادہ کھینچتی ہے۔ آپ زبردستی ذہن میں نہیں آتے، آپ کو دماغ خود واپس بلاتا ہے۔ یہ ادھورا چھوڑنے کا اصل جادو۔ راز نمبر 3، اسٹریٹجک اسپیس۔ تیسرا راز اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اسے ہارڈ ٹو گیٹ یا بھاگتے رہنا سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ نفسیاتی اور طاقتور ہے۔ میں اسے کہتا ہوں اسٹریٹجک اسپیس۔ یہ راز اصل میں بہت سیدھا ہے۔ لوگ عام طور پر اس چیز کی قدر نہیں کرتے جو ہمیشہ دستیاب ہو۔ جب آپ ہر وقت موجود ہوں، ہر کال کا جواب دیں، ہر میسج کا فوری جواب دیں، تو آپ کی قدر دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسٹریٹجک اسپیس کا مقصد ہے کہ ایک خاص خلا پیدا کرنا، ایک ایسا خلا جو دل کو خالی محسوس کرائے لیکن بھلایا نہ جا سکے۔ تصور کریں، آپ نے کسی کے ساتھ بہترین ملاقات کی، مزے کی باتیں ہوئی، ہنسی مذاق ہوا، اور وہ سب کچھ دل کو بھا گیا۔ اب اس وقت جب وہ سب کچھ سب سے زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ فوراً جواب نہیں دیتے، آپ تھوڑا مصروف ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہاں اہم بات، آپ غائب نہیں ہو رہے، آپ بدتمیزی نہیں کر رہے، بس اپنے اندر کی روشنی کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں۔ اب دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوا؟ یہ سب کچھ اتنا اچانک کیوں کم ہو گیا؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ یہ سوالات دوسرے شخص کے دماغ میں کشش پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب وہ خود آپ کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ میسج کرتا ہے، وہ کال کرتا ہے، وہ خلا کو بھرنے کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ یہ کھیل دھوکہ نہیں ہے، یہ کسی کو کنٹرول کرنے کی چال نہیں ہے۔ یہ نفسیات کا اصول ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ قدر پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی خود تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی طاقت، آپ پیچھا نہیں کر رہے، آپ کی انرجی قیمتی ہے، آپ نے اپنی زندگی کو ترجیح دی ہے۔ اسٹریٹجک اسپیس کا مقصد یہی ہے، توازن قائم کرنا، اپنی ویلیو بڑھانا، اور لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ آپ کی توجہ کا اصول کوئی آسان کام نہیں۔ آپ پیچھا نہیں کرتے، آپ اپنی قدر کی ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں، اور لوگ خود اس دیوار کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل طاقت، اور یہی راز اسٹریٹجک اسپیس کا ہے۔ راز نمبر 4، پلے فل چینج فریم۔ چوتھا راز وہ ہے جو زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ہم سب کبھی نہ کبھی اس غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اسے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجھے پسند کر لو، میری تعریف کرو، مجھے اہم سمجھو، لیکن اصل کشش کبھی بھی اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں طاقت کا کھیل پلٹ کر آپ کے حق میں چلتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں پلے فل چیلنج فریم۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی بھی اپروول کے لیے خود کو چھوٹا یا کم نہیں کرتے، بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں چیلنج کرتے ہیں، اور سامنے والے کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ وہ انعام ہے جس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تصور کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا کھانا بنا لیتا ہوں۔ اکثر لوگ فوراً کہیں گے واہ کمال ہے، مجھے پسند ہے۔ یہ جواب عام ہے، یہ اپروول دینے والا جواب ہے، یہ آپ کی قدر نہیں بڑھاتا بلکہ کم کرتا ہے۔ لیکن پلے فل چیلنج فریم میں جواب کچھ یوں ہو سکتا ہے، اچھا پھر کبھی دیکھنا پڑے گا، میں خود کھا کر جج کروں گا۔ یہ ہلکا سا مذاق ایک چیلنج اور ایک سٹل اتھارٹی پیدا کرتا ہے۔ آپ خود کو جج کی پوزیشن میں رکھ دیتے ہیں، اور سامنے والا آپ کی توجہ جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور مثال، وہ کہتے ہیں کہ میں جاپان گیا تھا، ٹور بہت زبردست تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں جاپان تو ٹھیک ہے، لیکن خراب میپ کے ساتھ ایک سپونٹینیس روڈ ٹرپ کر سکتے ہو؟ یہی اصل ٹیسٹ ہے۔ یہ ہلکا پھلکا چیلنج نہ صرف گفتگو کو دلچسپ بناتا ہے بلکہ آپ کو وہ مقام دیتا ہے جہاں آپ صرف پارٹیسپینٹ نہیں بلکہ مین ایونٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ تکنیک کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ غصے یا دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک پلے فل، کانفیڈنٹ اور انٹیلیجنٹ طریقہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو اور معیار دکھائیں اور لوگ خود آپ کے معیار کے مطابق قدم بڑھائیں۔ جب آپ پلے فل چیلنج فریم استعمال کرتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی قدر کی حد کہاں رکھی ہے۔ آپ اپروول نہیں مانگتے، آپ وہ معیار مقرر کرتے ہیں جسے جیتنے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ ہے پلے فل چیلنج فریم کی اصل طاقت، ہلکا سا مزاح، ہلکی سی اتھارٹی اور مکمل خود اعتمادی۔ راز نمبر 5، illusion آف چوائس۔ پانچواں اور شاید سب سے طاقتور راز ہے illusion آف چوائس یا فیصلہ دینے کا جادو۔ انسان فطرتاً خود مختاری پسند کرتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ فیصلے ہمارے اپنے ہوں، کہ کسی نے ہمیں مجبور نہ کیا ہو، اور یہی نقطہ ہے جس پر یہ تکنیک کام کرتی ہے۔ کبھی عام طریقہ سوچیں، آپ کہتے ہیں کہ کیا تم کل ملنا چاہو گے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ جس میں سب طاقت سامنے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ آسانی سے ہاں یا نہ کہہ سکتا ہے، اور آپ کا مقصد دھیرے دھیرے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب اسے بدلیں، illusion آف چوائسز میں آپ سوال اس طرح کرتے ہیں،
تو کل ملاقات میں آپ کو کافی پینی ہے یا چائے؟ یہ کمال دیکھیں، آپ نے سوال کا تناظر بدل دیا۔ اب وہ یس اور نو سوچنے کے بجائے صرف انتخاب پر غور کر رہا ہے، یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن حقیقت میں دونوں انتخاب آپ کے مقصد میں ہی کام کر رہے ہیں۔ آپ اسے ملنے کا موقع دے رہے ہیں۔ ایک اور مثال، آج کال کر سکتے ہو کہ بجائے کہیں کہ میرے پاس تھوڑا وقت ہے، 7 بجے یا 8 بجے بات کرنی بہتر رہے گی۔ اب بھی وہ اختیار محسوس کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ بھی آپ کے طے شدہ فریم کے اندر ہے۔ یہ تکنیک نہ صرف آپ کو کانفیڈنٹ بناتی ہے بلکہ تعلقات میں بھی آپ کو ایک قدرتی اتھارٹی دیتی ہے۔ اس کا اصل جادو یہ ہے کہ آپ کبھی فورس نہیں کرتے، نہ کسی پر دباؤ ڈال رہے ہیں، آپ صرف ذہنی فریم سیٹ کر رہے ہیں اور لوگ خود آ کر اس فریم کے مطابق فیصلے کر لیتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کشش پیدا ہوتی ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ خود مختار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کے پری ڈیٹرمائنڈ ماحول میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، یہ نفسیات کی باریک سمجھ ہے۔ یہ ایک ریسپیکٹ فل، انٹیلیجنٹ اور قدرتی طریقہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو دکھائیں اور لوگ خود اس کے مطابق جواب دیں۔ illusion آف چوائسز کا استعمال آپ کو ایک نیا کانفیڈنٹ دیتا ہے اور تعلقات میں وہ اتھارٹی لاتا ہے جو کسی بھی دوسرے طریقے سے حاصل کرنا مشکل ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، آپ فورس نہیں کر رہے، آپ کنٹرول نہیں کر رہے، آپ صرف انسان کی فطرت کو سمجھ کر ایک سمارٹ اور ایلیگنٹ طریقے سے تعامل کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ یہ illusion آف چوائس کی اصل طاقت، چپکے سے اختیار دینا لیکن ہر راستہ آپ کے فائدے میں رکھنا۔ پاورفل میسج، یاد رکھیں یہ جو نفسیاتی ٹرکس اور حربیں ہیں یہ کسی کو دھوکہ دینے یا کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ تعلقات میں کس طرح توانائی اور وقت ضائع ہوتا ہے۔ سچائی اور ایمانداری ہمیشہ بنیاد ہے۔ کوئی بھی حکمت عملی تب بھی کامیاب ہے جب آپ اسے عزت اور احترام کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ٹرکس اس لیے ہیں کہ آپ اپنی ویلیو جانیں، اپنی حدود واضح کریں اور تعلقات میں غیر ضروری پیچھا چھوڑ دیں۔ رشتے صرف دل کے نہیں ہیں، یہ تو انسانوں کے اعتماد اور احترام کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات اور اپنی حدود کے ساتھ کھڑے رہیں تو لوگ آپ کی قدر خود محسوس کریں گے۔ یہ حکمت عملی آپ کو سکھاتی ہے کہ محبت میں توازن کیسے قائم رکھا جائے بغیر دھوکہ یا منافقت۔ آپ خود ایک لائٹ ہاؤس کی طرح بنے، اپنی روشنی سے لوگوں کو کھینچے لیکن دل کی سچائی اور اخلاق کی روشنی کبھی کم نہ ہونے دیں۔ یاد رکھیں سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ آپ اپنے رشتوں میں ایماندار رہیں اور اپنی ویلیو پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل گئی تو سب سے پہلا قدم یہ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہر نئی ویڈیو سے جڑے رہیں۔ یہ ویڈیو تو بس شروعات ہے۔ ہم نے آج سیکھا کہ کیسے اپنی قدر بڑھائیں، کیسے تعلقات میں توازن قائم کریں اور کیسے لوگ خود آپ کی طرف کھینچیں، لیکن یہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کشش، خاموشی اور ذہنی طاقت، وہ راز جو آپ کی شخصیت کو اور زیادہ میگنیٹک بنائیں گے اور لوگوں کے دماغ میں آپ کی موجودگی کو لازمی بنا دیں گے۔ تب تک ایک بات یاد رکھیں، خود کو کبھی مت سمجھیں۔ آپ کی ویلیو ناقابل مقابلہ ہے، آپ کی موجودگی قیمتی ہے، آپ کی خوشی، آپ کی خودداری اور آپ کی توانائی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں تھا وارث کمال اور یہ تھی وارث کی بات۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ اپنی قدر جانیں، اپنے اصولوں پر قائم رہیں اور زندگی میں وہی حاصل کریں جو آپ کے لیے واقعہ اہم ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔